أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو، اپنے اس پالنے والے سے ڈرو جس نے تم کو صرف ایک شخص سے پیدا کیا، اور وہ اس طرح کہ پہلے ان کی باقی مٹی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور صرف انہی دو میاں بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اس خدا سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے ڈرو. بے شک خدا تمہاری دیکھ بھال میں ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز مال حرام کو بھلی چیز مال حلال کے بدلے میں نہ لو، اور ان کے مال میں اپنے مالوں میں ملا کر نہ چکھ جاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. سچ ٹی وی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی اینکر سیدہ ہرا شرازی. تمام ہی دیکھنے والوں کو بہت بہت دعائیں اور بہت بہت شکریہ کہ وہ ہماری
اس ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ہم ان سب کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ یقیناً کہ ہم اپنی سچ ٹی وی کی روایت کو باقی رکھتے ہوئے روز ہی ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہمارے علماء کرام سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے رمضان المبارک کہ یقیناً اس میں نماز پڑھنا، تلاوت کلام پاک کرنا یہ ایک عبادت ہے، لیکن غور و فکر کرنا، ذکر پروردگار کرنا، اس کے احکامات کی توضیحات کو جاننا، اس کی تشریحات کو سمجھنا، یہ ایک بہت افضل ترین عبادت گردانی گئی ہے، کہا گیا ہے۔ بے شک اسلام کی تبلیغ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے جس معاشرے میں تشریف لائے ہیں، وہاں پر صرف مذہب ہی قتل نہیں ہو رہا، انسانیت قتل ہو رہی ہے، انسانیت کو دفن کر دیا گیا ہے۔ بہت ساری ایسی روایات وہاں رائج ہیں کہ جس پر انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد انسان کی تربیت اور کردار سازی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے پہلے عربوں کو اپنا گرویدہ بنایا، یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جہاں پر اخلاق کی کوئی قدر نہیں تھی، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ بے شک یہ آپ کی ذات کا کمال ہے۔ خود حضور اکرم کی ذات پر عربوں کی یہ گواہی تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا باب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ایک ایسا کمال ہے جس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ اس کے بعد آپ نے دین کے پیغام کو پھیلایا، اور اللہ کی وحدانیت پر حضور کی صداقت سب سے بڑی گواہی ٹھہری۔ لوگوں میں بھائی چارے کو عام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا وہ قبیلہ جو جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں پہ قبائل آپس میں لڑتے ہیں، اور وہ لڑائیاں نسل در نسل جاری رہتی ہیں، برسوں وہ لڑائیاں جاری رہتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان لڑائیوں کو ختم کروایا، اور قرآن کریم نے یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 201 اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم لوگ آپس میں لڑتے تھے تو اس نے تمہیں آپس میں ملایا اور تمہارے یہ آپس کے اختلافات ختم کروائے، یعنی اس قطع رحمی کو ختم کروایا اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کی تعظیم، ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کے مرتبے کی اہمیت کا احساس دلایا، دوسروں پر رحم کا درس دیا، خونی رشتوں کی اہمیت بتائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک معاشرے میں صلہ رحمی عام نہیں ہوگی، قطع رحمی سے لوگوں کو نہیں روکا جائے گا، اس وقت تک ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ آج اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ گفتگو کا عنوان ہوگا صلہ رحمی اور قطع رحمی، جو یقیناً آج کے موجودہ معاشرے کی ایک شدید ضرورت ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں اکثر تشریف لاتے ہیں، ان کی گفتگو کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور یقیناً کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں۔ شکر گزار مولانا مفتی محمد وسیم صادق مندگی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما اور موجود ہیں مولانا علی طاہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یقیناً کہ قاری صاحب جن کی تلاوت سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے پروگرام کا ایک بہت ہی مقبول سیگمنٹ جسے لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، جہاں پہ شیف سبین مرحبا کچن میں زبردست لذیذ کھانے تیار کرتی ہیں، شیف سبین موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام اسپانسرز کا کہ جن کا تعاون ہمیں حاصل ہے، اور ان کے تعاون کے ذریعے سے یہ نشریات آپ تک پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے حبیب آئل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ فوڈ، کچھ نیا پکاؤ، اور اس کے علاوہ ہمیں تعاون حاصل ہے کاروان امیر حمزہ۔
ان تینوں اسپانسرز کا بہت بہت شکریہ. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ پروردگار آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. میں چاہوں گا کہ ہیرا بھی اس عبادت میں شامل ہو جائیں اور اپنے حصے کی جو عبادت ہے وہ انجام دیں. بسم اللہ. کیا کہیں گے ہیرا؟ جی جناب، عمران بھائی نے بہت ہی تفصیلاً جو ہے وہ تعارف موضوع کا کرا دیا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جب بھی کسی بھی عنوان پر کسی بھی موضوع پر بات کی جاتی ہے تو سننے والے کے دل میں ان کی بات جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے. بہترین انداز سے تعارف ہو گیا. یقیناً یہ آج کے معاشرے کی بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، قطع رحمی نہ کی جائے. علماء بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس پر یقیناً بہترین انداز سے روشنی ڈالیں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے. اور گفتگو کے آغاز میں ہی میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے آغاز سے پہلے عمران بھائی میں چاہتی ہوں کہ سچ کے جو مرحبا کچن ہے ہمارا، جہاں پر شیف سبین ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے اور دیکھ لیا جائے کہ آج سچ کے مرحبا کچن میں کیا پک رہا ہے. جی سبین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہیرا. آج میری جو ریسیپی میں شیئر کر رہی ہوں ملکہ فوڈ والوں کی، وہ ہے سالن مسالہ. اچھا. ٹھیک ہے. سالن مسالہ جو ہے اس میں جو ہم میٹ استعمال کریں گے، بیف، چکن یا مٹن کا کسی بھی میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس کے یہ بہت ہی سادہ سا اس کی ساری ریسیپی ہے. اس کے اندر جو ہے ٹماٹر موجود ہیں، دہی موجود ہے، پیاز موجود ہے. جس طرح سے ہم ایک قورمے کی ریسیپی بناتے ہیں اسی طرح کا سالن مسالہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اچھا. تو میں بسم اللہ کرتی ہوں اور اس کی ساتھ ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا ہے. تو یہ کتنی دیر میں سبین تیار ہو جائے گی؟ کافی دنوں سے یہی سوال ہو رہا ہے. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے اپنے کھانے تیار کریں. یہ سوال آپ سے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سحری میں ٹائم جو ہے وہ شارٹ بالکل آپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی کر سکتے ہیں اور سب کر سکتے ہیں سوال، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سحری کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے تراویحوں کے. اور اس سال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جلدی سحری بند ہو رہی ہے. بہت جو سحری کا ٹائم ہے وہ بڑے جلدی ہے. بالکل عمران بھائی. دیکھیں اس میں وہی میں پھر دوبارہ سے وہی بات شیئر کروں گی جو پہلے کرتی ہوں کہ بیف اور مٹن کا جو استعمال ہے، اگر وہ ہم بوائل اس میں کر رہے ہیں، میٹ کو بوائل کر کے کر رہے ہیں تو وہ جلدی ہو جائے گا. اور چکن کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، چکن جلدی سے ڈن ہو جاتا ہے. اس کے وہ چکن تقریباً جو ہے نا 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں اگر آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں. پیاز کو آپ فرائی کر کے رکھ لیں، بہت زیادہ ہیڈک نہ لیں. ہماری خواتین جو ہے کچن میں بہت زیادہ ہیڈک لیتی ہیں. ہیڈک لینے کے بجائے لہسن ادرک ہے وہ ہمارے پاس ملکہ والوں نے بہت آسانی کی ہوئی ہے اس دفعہ کہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھی ہمارے پاس شامل ہے. مسالے سارے ہمارے پاس ریڈی ہیں. یعنی رمضان کی جب خریداری کی جائے تو ملکہ فوڈز کی تمام جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ گھر میں لا کے رکھ لی جائیں اور تاکہ آسانی ہو جائے. بالکل. کیونکہ ہم خواتین تو سحری میں بھی کچن میں افطاری سے 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے کچن میں آدھا وقت تو کچن میں ہی گزر جاتا ہے. لیکن یہ بھی عمران بھائی عبادت ہے. بالکل بالکل بالکل. سارے گھر کی رونق کچن سے ہی ہوتی ہے بھائی. اور یہ جو کوارنٹائن کے دن گزرے ہیں مولانا، اس میں کچن نے بڑا سہارا دیا ہے لوگوں کو. کچن کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں. اور آپ نے بھی کچھ پکایا ہے؟ ہم صرف کھانے کا کام کرتے ہیں. اور یہ جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کاؤنسلنگ کا ٹائم دیا ہوا تھا جو ہمیں مل رہی تھی، جو ہم اپنے فیملی کو بھی دے رہے تھے، بچوں کو بھی دے رہے تھے. تو ایک بہت اچھا سا ماحول جو ہمیں پچھلے دنوں رہا ہمارے گھروں کے ماحول، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح کے ماحول رہیں تو ہمارے سارے معاملات میں، رزق میں، روزی میں برکت اسی طرح سے. سبین نے تو بات ہمارے ٹاپک سے ہی جوڑ دی ہے کہ بہت عرصے بعد جو ہے جڑ کر ملنے کا موقع ملا اور جڑ کر بیٹھنے کا ایک موقع ملا، ورنہ دوری جو ہے وہ اختیار ہوئی ہوئی تھی اور معاملات موبائل تک ہی تھے. بالکل. گفتگو کو آگے بڑھائیں. بالکل جناب، جزاک اللہ. اور علم و عمل کا سیگمنٹ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. بغیر کسی تاخیر کے مفتی وسیم صادق بندگی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلا سوال بالکل ابتدائیہ ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سین سے بھی لکھتے ہیں صلہ رحمی. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ صلہ رحمی کیا ہے اور قرآن کریم میں اس کے احکامات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. صدق اللہ العظیم.
हाँ, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। आज का हमारा मौजू इंतहाई अहम है और मौजूदा जो हमारी सूरत हाल है आपस में ताल्लुकात की जो बुनियाद है उसके लिए बहुत अहम है। अगर आप लफ्ज़ों की बात समझना चाहते हैं तो सिला रहमी ये दो लफ्ज़ हैं। स्वाद से ये लफ्ज़ आता है, अरबी का लफ्ज़ है, वसल से है। वसल का माना होता है मिलना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर रहमी जो दूसरा लफ्ज़ है वो रहम से है, किसी के साथ शफ़क़त, मेहरबानी करना, नरमी करना, ये इसके लुग़वी माना है। इसका मतलब और मफ़हूम आसान अल्फाज में ये है कि आप जिन लोगों से भी वाबस्ता हैं, जिन लोगों से आपका उठना बैठना है, उसमें सबसे पहले आपके वालिदैन, फिर आपके बीवी बच्चे, बहन भाई, फिर ख़ानदान वाले और फिर पड़ोस और दीगर लोग जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, उन सब के साथ आप शफ़क़त और नरमी के साथ पेश आएँ। उनके साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए, मिजाज अच्छा होना चाहिए और नरमी वाले मामलात और ताल्लुकात आपके होने चाहिए। इसी को सिला रहमी कहा जाता है। बहुत अच्छा, यानी बिल्कुल ताल्लुकात तोड़ देना, उनसे मिलना जुलना तर्क कर देना, उनको छोड़ देना, उनकी मुश्किलात में उनके साथ खड़ा ना होना, उनकी खुशियों में शरीक ना होना, ये उसका अक्स है सिला रहमी का, जिसको हम क़ता रहमी से भी ताबीर कर लेते हैं। और सिला रहमी ये है कि इन तमाम मामलात में दूसरों के साथ आप उनके साथी बन जाएं। अच्छा, कुरान पाक के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो बेशतर आयात इस उन्वान से मुताल्लिक हैं। जैसे अभी कुरान पाक की आयत शुरू में तिलावत हुई, बिल्कुल उसका भी एक जुज़ मैंने आपके सामने पढ़ा कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। फरमाया अल्लाह ताला से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और क़ता रहमी से बचो, जिसका मतलब ये नहीं सिला रहमी करो आपस में। अच्छा, ये सिला रहमी का दायरा कार हम क्या मुतय्यन करें, इसमें कौन से अफराद आते हैं, किन के साथ हमें हमारे ताल्लुकात अच्छे और बेहतर होने चाहिए और मेल जोल होना चाहिए हमारा। उसमें सबसे मुक़द्दम जो है ना वो वालिदैन हैं आपके। बेशक आगाज़ आपका वालिदैन से होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक़ बड़ा मुक़द्दम रखा है। बेशक ये वालिदैन को सबसे पहले मैंने इसलिए लिया कि हमारे माशरे में हो ये रहा है कि लोग अपने दोस्तों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, अपने बाहर मिलने जुलने वालों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन वो अपने वालिदैन को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद, वहदानियत का हुक्म देने के बाद सबसे मुक़द्दम जो रिश्ता रखा है वो वालिदैन का रखा है। अगर आप कुरान पाक भी उठाकर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी तौहीद का तज़किरा किया उससे मुत्तसिल यही फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, उसके फ़ौरन बाद का वालिदैन से एहसान करना है। अच्छा, ये इतना मुक़द्दम रिश्ता है कि अल्लाह ताला ने इसको जिहाद पर भी मुक़द्दम रखा। एक सहाबी आए हुजूर के पास, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे वालिदैन हैं? उसने अर्ज़ की जी हाँ। हुजूर ने फरमाया पहले वालिदैन की खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद होगा। एक सहाबी ने ये भी पूछा कि जैसे हमारा आज का टॉपिक है कौन कौन लोग हैं जिनसे हमारी सिला रहमी हुस्न सलूक होना चाहिए, तो सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम सबसे ज़्यादा किसके साथ हुस्न सलूक करें, कौन मुस्तहिक है। 3 बार उन्होंने सवाल दोहराया, तीनों बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम्हारी माँ ये हुस्न सलूक की मुस्तहिक है, और चौथी बार ये फरमाया कि तुम्हारे वालिद। अच्छा, जब हम वालिदैन से बाहर निकलते हैं फिर आपकी औलाद आती है, फिर आपके बहन भाई आते हैं, फिर आपके चचा हैं, फुप्पियाँ हैं, फिर आपके मामू हैं, खाला हैं, यानी जिसको हम ज़विल अरहाम कहते हैं इस्तिलाह में, यानी खूनी रिश्ते, ये सबसे मुक़द्दम हैं जिनके साथ आपने सिला रहमी करनी है, अच्छा रवैया इख्तियार करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, इन रिश्तेदारों से अगर हम बाहर निकलें तो हम ये नहीं कह सकते कि जो और मिलने जुलने वाले उनको छोड़ दिया जाए, नहीं, बल्कि जो आपके पड़ोस में रहने वाले, पड़ोसी के बड़े हुकूक इस्लाम ने बयान किए, जी हाँ, उनको भी सिला रहमी में शामिल किया। फिर उसके बाद जो आपके वालिदैन से मिलने वाले लोग होते हैं, जो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाले, इस्लाम कहता है वालिदैन से भी हुस्न सलूक करो, जिन लोगों को वो पसंद करते हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। उसके बाद फिर आपके वो लोग जो आपके दोस्त अहबाब कहलाते हैं, जो आपसे मिलने जुलने वाले या जिनसे आपका कोई लेन देन चलता है, उनके लिए भी ये हुक्म दिया गया कि उनके साथ भी आपने सिला रहमी से पेश आना है। सुभान अल्लाह। जो बात मौलाना ने कही अभी कि लोग दोस्तों के साथ ताल्लुकात रखते हैं और अपने वालिदैन को भूल जाते हैं, तो ये माशरे की एक बहुत ही तल्ख और तकलीफ़ है जिसकी तरफ एक जुमले में इक्कासी की गई, और उसके मौलाना ने भी इशारा किया। मज़ीद बात हिरा आगे बढ़ाएंगी। मौलाना अली ताहिरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सवालात यकीनन हमारे पास मौजूद हैं। सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
تعلیمات کی جانب نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا بدلہ انسان کو زندگی میں بہت جلدی مل جاتا ہے. ایک یہ کہ وہ صلہ رحمی کرے تو اس کے بدلے میں خدا کی جانب سے جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ انسان کو زندگی میں بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہیں. اور اس کے برعکس اگر انسان ظلم کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے تو اس کا جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی بہت جلدی جو ہے وہ ہمیں زندگی میں مل جاتا ہے. میں جناب علامہ طاہری کی جانب جو ہے وہ گفتگو کا رخ موڑوں گی کہ علامہ صاحب اسی حوالے سے بتائیے گا کہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے کس طرح سے ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا ہے اور اس کا جو اجر ہے، کیونکہ خدا کی ذات تو وہ ہے کہ ہر چیز کا اجر ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر ہے. یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے جو خدا کے دل میں بھی گھر کر جاتی ہے کہ کوئی انسان گنہگار ہو لیکن قطع رحمی کرنے والا نہ ہو تو خدا اس کو بخش دے گا. تو اس کا اجر بھی بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاران درود و ہزاران سلام با پیغمبر و آل و تا قیام. بے شک بے شک. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اور صلہ رحمی کے حوالے سے اس گفتگو میں شریک ہونے کا شرف بخشا. اجر تو یہ ہے کہ پروردگار عالم دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو اس عمل کے بدلے میں دیتا ہے. یہاں شہر آباد ہوتے ہیں، عمروں میں برکت آتی ہے، روزی اور رزق میں برکت ملتی ہے. یہ صلہ رحمی کا صلہ ہے. اور قیامت میں بخشش ہے جو اس جہاں میں سب ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ ہمیں نجات مل جائیں، ہم جنت کے مکین بن جائیں. تو یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو انسان کو جنت کا مکین بنا دیتا ہے. اب قبلہ کی میں گفتگو سن رہا تھا، عمران بھائی کی گفتگو بھی سن رہا تھا. اس میں کچھ باتیں میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ سین سے بھی لکھتے ہیں، صاد سے بھی لکھتے ہیں. تو یہ ہمارے جدید دور کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے کہ جو ہماری املا خراب ہے. جی ہاں، ہمارا جو ہے نا املا خراب ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے ملا دیتے ہیں. بعض اوقات مولانا یہ ایک اضافی بات کر رہا ہوں کہ املا غلط ہونے سے ایک الگ لفظ بن جاتا ہے، الگ لفظ بن جاتا ہے اور اس کا تمام تر حسن ختم ہو جاتا ہے. ارے میں نے تو ایک دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ شہر کی تمام شاعراؤں کو صاف رکھیں. تو شاعراؤں کو صاف رکھیں. جی بسم اللہ. تو بہرحال یہ بہت بڑا اشتباہ ہے. یہ جو اسلامی جو شعائر ہے ان کی روح کے مطابق، ان کی تعریف کے مطابق ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. صلہ رحم یعنی صل و رحم یعنی جوڑ کے رکھو، جو قرابت داروں کو جوڑ کے رکھو. اب اس کی تعریف پہ ہم نظر رکھیں گے اور اس کے مصداق پہ نظر رکھیں گے تو پھر اس حکم پر ہم عمل کر سکیں گے. بے شک. اب جب صاد کو سین سے ملا دیا تو پھر وہ منزل ہی نہیں ملی جس منزل تک آپ نے جانا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. صلہ رحمی کا جو رحم، جو ذو رحم وجود میں آتے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ یہ جو صلہ رحمی کا رشتہ وجود میں آتا ہے وہ دو طرح سے ہے. جی. یا پہلا جو سلسلہ ہے وہ خون، نطفہ اور رحم کی نسبت سے ایک رشتہ وجود میں آتا ہے. یعنی ایک خون، ایک نطفہ اور ایک رحم کی نسبت سے ایک رشتہ بنتا ہے جو بہن بھائی کہلاتے ہیں، ماں باپ کہلاتے ہیں. اور ایک نسبی رشتہ ہے، شادی بیاہ وغیرہ کے حوالے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ ہے. اس صلہ رحمی کا میں نے ایک حدیث پڑھی اور یہ مفہوم اگر سننے والوں تک، اس حدیث کا مفہوم اگر سننے والوں تک پہنچ جائیں تو ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے کامیاب ہو جائیں گے. کہ صلہ رحمی کا جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں انہیں اذیت نہ دو. ارے واہ 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 واہ. ارے واہ واہ واہ. آپ ان کی عزت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا اپنی جگہ، اذیت مت دو. لیکن سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انہیں اذیت مت دو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر یہی اصول پیش نظر رہے کہ بھائی ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ کچھ کریں یا نہ کریں،
ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، ہمارے کردار سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. ارے بھائی واہ. تو بس صلہ رحمی کے لیے پہلا قدم آپ نے اٹھایا. سبحان ورنہ اللہ. تو لوگ اپنے عزیزوں سے اتنے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے ستائے ہوئے ہوتے ہیں. جب ایک مثال ہے، جیسا آپ نے سوشل میڈیا کے ایک لفظ کوٹ کیا، میں بھی ایک حوالہ دے دوں گا. جی ضرور. کبھی یہ سوشل میڈیا کے الفاظ بہت اچھی ہوتے تصویر ہیں. کشی بہت کرتے اچھے ہیں. ہیں، بہت. تو بہت سے لوگوں نے کہا جنہوں نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ستایا، انہیں ہمارے جنازے میں شرکت کی ضرورت نہیں ہے، آنے کی اجازت نہیں ہے. جی جی اب لوگ اتنے حد تک، اس حد تک اپنے عزیزوں سے، ظاہر ہے وہ اپنے جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے ہی اتنے پریشان کہتے کہ اس آخری رسم میں جو زندگی بھر جو آپ نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس آخری رسم میں آپ کی شرکت کا ہمارے کوئی سروکار نہیں ہے. مہربانی یہ کریں کہ آپ شرکت نہ کریں. واہ یہ واہ واہ تو واہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث میں جو ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان اذیت پہنچانے سے یہ پہلی گریز بات کرے. ہے. اور یقیناً ابھی تو بہت ساری باتیں، اور ہم وسیم صادق بندگی کی طرف جب آئیں گے تو ان سے کہیں گے ہمیں کوئی واقعہ، کوئی قصہ بھی سنائیں. یقیناً بہت سارے واقعات ہیں. مرحبا سحری میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت اہم ترین باتیں. ظاہر ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے تو اس سے بڑھ کر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کتنی بڑی بات کی. بے شک. تم کچھ کر نہیں سکتے مت کرو، خدا کے واسطے اذیت مت پہنچاؤ. بے شک. اگر دوسروں کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں تو یہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اور ہیرا آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کوارنٹائن کا سلسلہ رہا اور یہ کرونا کا سلسلہ، تو اس میں جنازوں میں جانے پہ ہی پابندی لگ گئی کہ جی اگر کوئی آدمی کرونا سے نہیں بھی اس کا انتقال ہوا تو بھی آپ جنازے میں مجمع نہیں جمع ہو سکتا، شریک نہیں ہو سکتے. اور ایک دل میں ایک کہنا چاہیے کہ ایک رہ جاتی ہے تمنا کہ جی جنازے میں بھی آخری دیدار بھی لوگوں نے نہیں کیا. یہ سب چیزیں پروردگار کی طرف سے ایک اشارہ ہیں. جی بالکل. صرف زبانی کلام ہی نہیں کہ جی کوئی عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو میسج کر دیتا ہے مجھے معاف کر دیں، حج پہ جا رہے ہیں مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بالکل میں سوال کر بات جو ہے کہہ دی، بالکل اس پہ بھی بات کریں گے. معافی نامہ بھیج دیا جاتا ہے. معافی نامہ جی معاف اور کر وہ بھی دیجیے. فارورڈڈ، پورا پڑھا بھی نہیں ہوتا. وہ پورے کانٹیکٹس کو بھیج دیا جاتا ہے، جتنے افراد ہیں ان سب کو، چاہے آپ کی ان سے کوئی خلش ہو نہ ہو، بس ایک رسم پوری ہو رہی ہے. تو جی یہ روایت کو ذرا سا کم کریں اور اپنے دل میں اپنا احتساب خود کرنا ہے. ہمارے درمیان ویڈیو لنک پر ایک نعت خواہ موجود ہیں، اور جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو معاشرے کے کچھ تلخ حقائق بیان ہو جاتے ہیں. سچ ٹی وی ہے، سچ بولتے ہیں، سچ عموماً کڑوا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھنے والوں کی تعداد بھلے کم ہو کوئی بات نہیں، سچ کے ساتھ ہمیشہ ذرا کمی لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. سچ بولیں. آپ یہ کہنا کہے کم کہے زیادہ، زیادہ دیکھنے والے بھی ہیں، یہ تو یہ بھی ہمارے علم میں بھی ہے. بس بات پہنچنی چاہیے سچ کی. اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ایک نعت خواہ موجود ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض
مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا بڑی
ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ جی، جزاک اللہ، کیا خوبصورت جی، کلام جب بھی سبحان پیش کرتے اللہ۔ ہیں تو ایک ہاں، خمہ باندھ دیتے ہیں۔ بالکل، بس جب یہ کلام پیش ہو رہا تھا تو واقعی ایک لمحے کے لیے جب ہم ان کا ذکر سنتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں بے شک، اور ہم جو ہے کس راہ پر جو ہے وہ گامزن ہوئے ہوئے۔ تھوڑا اپنا احتساب کرنے کا وقت ہے، یہ بالکل رمضان اپنا بھی جو احتساب ہے کرنے کا وقت ہے۔ اور میرے والد صاحب کا ایک مصرع شب عاشور کے لیے انہوں نے کہیں جناب حر علیہ السلام کے لیے لکھا تھا تو مجھے یاد آ گیا اور میں اس کو جوڑ دیتا ہوں۔ شب عاشور کے لیے لکھا تھا جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ رات کشمکش و اضطراب کی شب تھی۔ جی اس کو اگر ہم اس تخلیے میں جو ابھی ہمیں ملا اور اس کے اوپر منطبق کر لیں تو کچھ اچھی چیز نکل آئے گی کہ یہ رات کشمکش و اضطراب کی شب تھی، دماغ و دل میں سوال و جواب کی شب تھی، فقط حساب کی نہیں احتساب کی شب تھی، احتساب کی شب، یہ قلب حر کے لیے انقلاب کی شب تھی۔ سبحان اللہ، حیات کا سفر نو شروع ہوتا تھا، حیات کا سفر نو شروع ہوتا تھا، اندھیری رات میں سورج طلوع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، تو اگر اس کرونا کی وبا کے بعد ایک حیات کا سفر نو شروع ہو جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ اور وسیم صادق بندگی صاحب کی جانب سوال کو لے کے جائیں گے کہ جیسے مولانا نے ایک حدیث فرمائی، قبلہ دل جھوم گیا حدیث سن کر، اسی طریقے سے اگر بات کو پھیلائیں تو رسول کی ذات سے کوئی واقعہ ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نے یہ جو سوال قائم کیا ماشاءاللہ حضرت نے حدیث پاک سے تقریباً اس کا جواب عنایت فرما دیا۔ میں بھی حصول برکت کے لیے بیچ میں بات شامل کروں۔ ایک تو یہ ہے، یہ سوال آپ کا دو حصوں پر مشتمل ہے کہ جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے، جی، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے کیسے بتایا صلہ رحمی کا طریقہ، عملی طور پر اس کو نافذ کیسے کیا۔ اجر کی ہم بات کریں تو اس کا ہماری زندگی سے بڑا تعلق ہے۔ بے شک، میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے آؤں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں آج کل، رزق سے پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنا احتساب نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے ایسے کون سے معاملات ہیں کہ ہم ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی جی، خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ ہم بھی یہاں پر کسی عنوان پر گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور کسی نہ کسی کو اس سے کوئی رہنمائی مل جائے، اتر جائے میری جی ہاں، بات۔ تو رہنمائی مل جائے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت آئے اور میرے رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے تو فرمایا اسے چاہیے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ اب آپ اس کا عکس بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ایک شخص رات دن محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دو تین جگہ جاب کر رہا ہے، پھر بھی اس کے مسائل نہیں حل ہو رہے، جی ہاں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، اللہ ان سے دور ہے، اللہ اس کے رزق کی برکت ہی چلی گئی، اللہ اس کی عمر کی برکت چلی گئی۔ یعنی یہ اس کا اجر دنیا میں آپ کو ملنے والا ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں بھی برکت آ جائے گی، کم رزق آپ کے لیے وافر مقدار میں ہو جائے گا، اور آپ کی عمر میں برکت آ جائے گی، بہت سارے آپ کے مسائل یہ صلہ رحمی کی وجہ سے حل ہو جائیں گے۔ ہم اگر سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نہیں، آپ کی تو ساری زندگی ہمیں صلہ رحمی پر مشتمل نظر آتی ہے۔ بے شک، جو بہت قریب کے رشتہ دار ہیں، بہت قریب، جیسے میں نے والدین سے آغاز کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والدین تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن پھر آپ کے اور کچھ قریبی لوگ تھے، آپ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ دیکھیں جب وہ دنیا سے وصال کر گئی، دنیا سے چلی گئی، اب یہ اس کے بعد کے معاملات ہیں۔ حضور علیہ السلام اتنا تعلق خاطر رکھتے تھے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی تحائف آتے، کوئی ہدیہ آ جاتا تو آپ علیہ السلام ان کی سہیلیوں کی نظر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت خدیجہ کی سہیلیاں
ठीक है, वो पुराना ताल्लुक याद रखते हुए हाय हाय हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहि सलाम जब भी कभी बकरी ज़िबा करते, घर में कोई जानवर ज़िबा होता, उसका गोश्त हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर पर भेजा करते। अब ये ताल्लुक देखिए आप, सारी ज़िंदगी आपने ये अपना अमल करके हमें बताया कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो करीबी खूनी हैं या जिनसे कभी कोई ताल्लुक रहा है, आपने उनके साथ हमेशा हुस्न सलूक करना है। आजकल लोग अपने बहन भाइयों से, अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, उनसे ताल्लुक तोड़ देते हैं। बिलखुसूस अपनी बहनों के साथ मैंने माशरे में देखा, अपनी बहनों के साथ वो ताल्लुकात नहीं रखते जो उन्हें रखने चाहिए। यकीनन कि बहुत सारे वाक़यात अभी बाकी हैं, और बहनों के हवाले से बात की मौलाना ने, और शादी के बाद जो लोगों का रवैया होता है, जो मैं जो समझ पाया हूँ आपकी बात से, अगर इसमें कोई तस्सीह हो तो फरमाइएगा, कि लोग कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं और जो विरासत में हक़ होता है वो नहीं देते, ये कहकर कि जी हमने जो आपकी शादी कर दी और आपको जो दहेज दे दिया, बस वो हमने आपका हक़ अदा कर दिया, जबकि ये विरासत का हक़ अदा नहीं होता। जो उनका विरासत में हक़ है वो बहरहाल आपको अदा करना है, चाहे उनकी शादी हो जाए। तो जो भी कुछ आपके पास मौरूसी मिल्कियत है, उसमें जितना हक़ शरीयत ने मुतअय्यन फरमाया है बेटी का, वो आपने देना है। और अगर आप वो नहीं देते तो फिर वही वाली कुरान की आयतें जो सूरह निसा के इब्तिदा में हमने पढ़ी हैं, आप उसको पढ़िए और उसके लिए अल्लाह ताला ने सख्त वईद फरमाई है। बेशक, और बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू का जो है वो रुख हो गया। और एक मर्द की बेहतरीन सिफ़ात में से भी यही है कि वो अपने घर की ख़वातीन, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी बहन हो या उसकी बीवी हो, उन तमाम के हुकूक़ का ख़याल रखे, तो वो अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नबी की नज़र में बेहतरीन मर्द जो है वो साबित होता है। और हमारा क्योंकि शोबा ऐसा है, दिन रात लोगों के साथ उठना बैठना, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं जो अपनी बातें जो है वो हमसे शेयर करते हैं। बेहतरीन बात अभी मुफ्ती साहब ने भी कही, इमरान भाई ने इजाफ़ा भी उसमें कर दिया। विरासत तो बहुत दूर की बात है इमरान भाई, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मामलात कुछ ऐसे हो गए कि बहनें जब जाया भी करती हैं माँ बाप के घर में, तो उनको एक गैरियत का सा जो है कैफियत होने लगती है कि शायद पता नहीं हम कहाँ आ गए, जबकि उसी घर में जो है वो परी होती हैं, वहीं बड़ी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम शेफ़ सबीन के पास चलते हैं, क्योंकि हमारी सहरी तो यही तैयार करती हैं। तो हमारी सहरी तैयार हो गई है सबीन, जी कहाँ बिल्कुल। तक पहुँची? कहाँ तक पहुँची, इसमें बस थोड़ा सा हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें ऑयल आ जाए ऊपर, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसकी चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें जो चीज़ें हमने शामिल की हैं, इसमें प्याज शामिल किए हैं तकरीबन 2 अदद, टमाटर का हमने इसमें पेस्ट शामिल किया है शोरबे के अंदर, जो शोरबा बना रहे हैं। बाकी हमने इसमें जो चिकन इस्तेमाल किया, तकरीबन 500 ग्राम के करीब चिकन इस्तेमाल किया है, दही शामिल की है इसके अंदर। अच्छा, प्याज को हमने ब्राउन करके उसमें हमने गोश्त को शामिल किया। गोश्त को फ्राई करने के बाद हमने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद हमने इसमें जो है वो पानी शामिल किया, क्योंकि हमें शोरबा बनाना है, तो उसको फिर हमने इसको ढक के रख देना। अब इसमें ऑयल आएगा, ऑयल आने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। और साथ में एक चीज़ मैं और बता दूं, दही का जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दही जो है वो आप दही के ऊपर एक लेयर सी आती है जिसको हम मलाई कहा जाता है, तो उसको हटा के और उसको अच्छी तरह से फेंट के शोरबे में इस्तेमाल करनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उसको अच्छा वो रख लें फिर वो लस्सी में डाल दें, जब लस्सी पिए, लस्सी में भी अमूमन लोग पीते हैं, लस्सी में भी शामिल कर सकते हैं, और आप अपने फेस के लिए भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। आजकल उसका ये हो गया, 2-3 दिन से जो है वो नुस्खे की वो कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ख़वातीन के लिए इस वक्त बेहतरीन मौका है। जितनी भी पॉलर बंद थे और पिछले दिनों जो मामलात रहे, तो सबने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो घर पे मतलब यही राज है आपका भी है, जो आप इतनी जो है वो दिन ब दिन प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़्यादातर चीज़ें घर में ही अप्लाई करती हूँ। जैसे आपने ग्रीसलिन है, आईब्रोज़ पे लगा ली, उससे वो आपके आईब्रोज़, आपका फेस, आपका फेशियल, स्टीम ले ली तो आपको फेशियल की ज़रूरत नहीं होगी। आपने 5 वक्त वज़ू किया तो मैनिक्योर पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें जो आप घर में हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप जो उसकी भलाई है वो आप फेस पे लगा के और उसको ठंडे पानी से वॉश करें, तो आपका फेस जो है वो ग्रूम रहेगा। खाने के साथ साथ चेहरा भी अच्छा होना चाहिए। सहरी भी तैयार हो गई और आपको जो है वो नुस्खे भी मिल गए। इसका जो ऑयल है वो बातों में हमारे आ चुका है, मैं इसको सर्व कर देती हूँ, ठीक है।
क्योंकि रेसिपी हमारी रेडी हो गई है, शोरबा बिल्कुल तैयार है। हबीब ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल में हमने शोरबे को बनाया है। आज हमने बनास्पति नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा, चावल के अंदर कोशिश करें कि जो हम चावल बना रहे हैं वो यखनी पुलाव हो या बिरयानी हो, उसके अंदर जो है हम बनास्पति इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। जी सर्व हो रहा है शोरबा सारा जो है वो सर्व हो रहा है यहाँ पे। अब डिस्प्ले होगा इसका। अच्छा, कोरमे में ये होता है कि कोरमे की प्याज को जो है ना पीसा जाता है या उसको चूरा करके और उसके बाद उसको हम शामिल करते हैं कोरमे के अंदर। लेकिन शोरबा जो होता है, शोरबे के अंदर हम जो प्याज शामिल कर रहे हैं उसको पीसने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो हम ऐसी ही शामिल करते हैं। ठीक है, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आ रही है हमेशा की तरह, और तैयार हो चुकी है रेसिपी बड़े हमारी। जल्दी तैयार कर लिया आपने। ये हमने बुजुर्गों को देखा है, जी। वो जो प्लेट के अंदर जी, जैसे अरब में वो बनी हाशिम ने रोटियां डाल के जी, शरीर चूर के। कहते हैं ना उसको, वो बना के, तो ये वो मेरा ख्याल है वो यही चीज़ होगी। जी देखिए, तंदूर की रोटी हो या जैसे आपने बोला बुजुर्ग है ना? हजरात रोटियों का चूरा करके और वो सालन में शोरबे डालना, में, शोरबे में, और वो बड़ी ज़बरदस्त ग़िज़ा होती है वो। हाँ, वो बहुत हजम भी बहुत जल्दी वाली होती है। और इन्होंने एक नुस्खा दिया है, दूसरा मैं दे रहा हूँ, जिन लोगों के दांत कमज़ोर हैं वो भी ये खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। दूसरी बात ये कि इमरान भाई एक चीज़ और मैं शेयर करूंगी कि जैसे बुखार में डॉक्टर जो हैं सबसे पहले रोटी को मना करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं आप रोटी ना खाएं क्योंकि रोटी हजम देर से होती है। लेकिन जब हम बुखार में या किसी भी बीमारी में ओरली बंद कर देते हैं तो उससे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि आप खाना जो है अपना खाने को उसी तरह से कंटिन्यू रखें, लेकिन उसको तरीके से मैनेज करें कि जैसे कि हम शोरबा खा रहे हैं तो बजाय इसके कि सूखी रोटी के साथ उसको खाएं, शोरबे में भिगो के, और वो इस सालन के साथ ज़रूर खाना है आपको। है। इस सालन के साथ ज़रूर खाना है, और सालन के साथ खाएं या ना खाएं। चले जी जनाब, बहुत अच्छा रेसिपी तैयार हो गई, और तमाम ही सेगमेंट्स सारे साथ साथ चल रहे हैं, और एक सेगमेंट हमारा जो है वो नात ख्वानी का भी है, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ नात ख्वां हजरात मौजूद होते हैं। कैमरा की इंस्ट्रक्शंस उसका एहतराम करते हुए वीडियो लिंक पे हमारे दरमियान नात ख्वां मौजूद हैं। उससे गुजारिश है कि कोई कलाम पेश फरमाएँ और अपने हिस्से का सवाब हासिल करें। नफ्से गम्मारा कुमारा या नबी कहने के बाद, नफ्से गम्मारा कुमारा या अली कहने के बाद, नफ्से गम्मारा कुमारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तक़बिल सवारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तक़बिल सवारा या अली कहने के बाद। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। कैसा बदला है नज़ारा या अली कहने के बाद, कैसा बदला है नज़ारा
یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا، یا علی کہنے کے بعد سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، ارے سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا، یا علی کہنے کے بعد مجھ کو راہ زیست پر چلانے کے لیے، مجھ کو راہ زیست پر چلانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا، یا علی کہنے کے بعد ماں نے گودی سے اتارا، یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا، یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد۔ مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا سحری میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ہے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ریسیپی بھی یہاں پر تیار ہو گئی ہے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ مولانا مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب نے بہترین جو ہے وہ گفتگو کی، میں چاہوں گی کہ اسی میں ہی جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور علامہ علی طاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کل کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خونی رشتوں کی جو محبت ہے وہ تھوڑی سی جو ہے بلکہ بہت زیادہ ہی وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اس کو کیسے برقرار رکھا جائے، کیونکہ ہم سب پر جو ہے وہ مغربی تہذیب کے یلغار ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر جو افراد ہیں وہ آپس میں ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ کم وقت تو کیا وقت گزارتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہے موبائل فون جو ہے اس پر ہی رابطہ رہتا ہے، گھنٹوں جو ہے لگے رہتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے کہا جاتا ہے جی چائے جو ہے میری میسج کر دیا جاتا ہے کمرے میں لا دی جائے، جی میری وہ ایک موبائل کی سم والے کمپنی نے جی ایک اشتہار بنایا تھا آج سے 5-7 سال پہلے جی کہ میاں بیوی آپس میں جو بات کر رہے ہیں تو وہ میسیجز کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ اس وقت لوگ دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ جی میاں بیوی آپس میں میسیج پہ بات کریں گے، تو وہ زمانہ جو ہے وہ آ گیا، اب عام آدمی بھی عام آدمی جو ہے وہ یہ کوارڈینیشن جو ہے ہمارے رشتوں کے درمیان یہ بالکل ختم سی ہی ہو گئی ہے۔ تو کس طرح سے علامہ صاحب فرمائیں گے کہ اس کو برقرار کس طرح سے رکھا جائے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جو رشتوں میں دوریاں آ رہی ہیں نا وہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے جی، یہ تو اس بنیادی مسئلے کا نتیجہ ہے جو ایک بنیادی مسئلہ ہے، یعنی ہمارا
عقیدہ اور دنیا و آخرت پر ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ لوگ احساس مسئولیت کریں کہ مجھے ہر عمل کا جواب دینا ہے، خداوند متعال حاضر و ناظر ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، سیرت نبی اور معصومین پہ عمل کرنا ہے۔ اگر یہ باتیں پیش نظر رہی تو جہاں انسان نماز کے لیے ہوشیار رہے گا وہاں صلہ رحمی کے لیے بھی ہوشیار رہے گا، وہاں وہ اپنے مالی معاملات کو بھی درست رکھے گا، دیگر لوگوں سے ارتباط کا بھی مسئلہ آئے گا۔ تو یہ ہمارے عقیدے کی جو ہے نا عقیدے میں فطور ہے۔ اب آپ نے جو مغربی معاشرے کا جو حوالہ دیا تو میں پچھلے ایک پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ مغربی معاشرہ ہمارے لیے کسی بھی طرح وہ آئیڈیل نہیں ہے، وہ ترقی اپنی جگہ ہے، ترقی اپنی جگہ ہے۔ اگر اسلامی معاشرے کا آپ نے عروج دیکھنا ہے، کمال دیکھنا ہے اور اس کی بہترین عملی مثال دیکھنی ہے تو ہمیں دور نبی میں جانا ہوگا، انبیاء ائمہ کے دور میں جانا ہوگا، ہمیں وہاں سے بہترین مثال ملے گی، وہاں سے آئیڈیل ہمیں اسوہ حسنہ ملے گا۔ تو جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر قرآن و سنت کی ہر تعلیم سے، ہر حکم سے بیگانہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر باپ کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، ماں کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، صلہ رحمی کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چیز اس کی تعریف ہے، میں نے عرض کی صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو خونی حوالے سے قائم ہوتا ہے، ایک وہ جو آپ نسبی سلسلے سے قائم ہوتا ہے، اور یہ صلہ رحمی کہاں تک چلا جاتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا میں عرش پر پہنچا تو ایک ذو رحم دوسرے ذو رحم سے شکایت کر رہا تھا قطع رحمی کا۔ توجہ فرمائیے گا، واہ واہ واہ، پیغمبر ایک ذو رحم، ایک عزیز، آپ ہم اپنی زبان میں کہیں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے شکایت کر رہا تھا کہ تو نے میرے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے سفر کو روکا، کہا کہ بھائی جو تم قطع تعلق کی شکایت کر رہے ہو تمہارا رشتہ اس سے کیا ہے؟ تو کہنے لگا 40ویں پشت میں ہم دونوں عزیز لگتے ہیں، 40 پشتیں گزرنے کے بعد ان کا رشتہ نکل آتا ہے۔ اس رشتہ دار کی شکایت ہے عرش برین میں دوسرے رشتہ دار سے جو قطع رحم کرتا ہے۔ اب ہم ماں باپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، بہن بھائیوں کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، تو یہ کتنی تعجب خیز بات ہے۔ صلہ رحم اتنا طویل ہے کہ اگر 40 پشتیں بھی اگر آپ سے دور ہے تو وہ بھی آپ کے ذو رحم میں آتا ہے۔ یہ بالکل بڑی اہم ترین بات ہے، اور ہیرا اس جانب میں ضرور یہ بات کروں گا کہ جب ہم مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں مولانا، تو مغربی تہذیب نہ صرف یہ کہ ہم سے مختلف ہے بلکہ ہم سے متصادم اور متضاد ہے، یعنی بالکل متضاد ہے۔ بلکہ میں یہ عرض کروں گا ہر وہ تہذیب جو قرآن و سنت سے متصادم ہو وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل نہیں، وہ جو تصادم کرے تو پر وہ اس سے بچنے میں ہی ہماری کامیابی، اس سے بچنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب یہ بات صرف اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ بات تو صرف اسلام کے جو کچھ لوگ اپنا حولیہ جیسے اسلام کا بنا لیتے ہیں وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ تحقیق کریں اور مغربی دانشور جو کتابیں لکھ رہے ہیں آپ وہ کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تہذیبوں کے درمیان تصادم یعنی کلیش آف سویلائزیشنز جو ہے وہ ایک اہم ترین موضوع ہے، جس میں مغربی میڈیا اور مغربی تہذیب خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ اوپوننٹ جو تہذیب ہے وہ اسلام کی تہذیب ہے۔ اچھا جی، اب جیسے مثال کے طور پر اس وقت اب ایک زاویے سے بات ہو رہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اسلام کا جو نظام ہے وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، وہ آپس میں تعلقات بنانے کی بات کرتا ہے۔ مولانا نے ابھی روایت سنائی 40 پشتوں کا فاصلہ ہے تب بھی آپ نے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں جو اب مغربی تہذیب ہے وہ بات کرتے ہیں جی اپنی پرائیویسی کی، کہ ایک بچہ جو ہے اس کی اپنی پرائیویسی ہے، اس کا حق ہے، وہ اپنے الگ کمرے میں سوئے گا جناب، اس کے اوپر ماں باپ چیک نہ رکھیں۔ مغربی تہذیب یہ کہتی ہے جی ماں باپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو وہ پولیس کو فون کر دے گا اور پولیس آ کے کہے گی جی آپ نے یہ سب کچھ کیا تو کیوں کیا۔ اب اسی بات کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، یہ ماڈرنزم کہلانے لگا کہ جی بچہ جو ہے وہ تو خود آزاد ہے، شادی بھی وہ خود طے کرے گا۔ پہلے مزیدار بات یہ ہوتی تھی، یعنی پہلے جو بات ہوتی تھی قبلہ، یہ ہمارے سامنے کی باتیں، کوئی زمانے قدیم کی باتیں نہیں ہیں،
کہ ماں باپ رشتہ طے کر کے بچوں کو بتاتے تھے، اب بچے رشتہ طے کر کے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں رشتہ طے یہ کر بھی لیا۔ احسان ہے کہ بتا دیتے ہیں۔ جی یہ بھی احسان ہے کہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ابھی دیکھیے کتنے دن تک جو ہے وہ یہ معاملہ یہاں تک رہتا ہے۔ میں ایک سوال بڑی تیزی سے وسیم صادق بندگی صاحب کی طرف لے کے آؤں کہ مولانا اس میں میڈیا نے جو کردار پلے کیا ہے پچھلے کوئی 15-20 سال کے عرصے میں، وہ بڑا ہی منفی کردار ہے۔ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اس میں طلاق کو ایک بڑی کہنا چاہیے کہ پسندیدہ چیز کر کے دکھایا یہ جاتا ہے۔ سب سے بڑا حق جی سب سے بڑا حق طلاق ایک عورت کا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں 20-22 سال کی لڑکی جس کا ذہن قدرے ناپختہ ہوتا ہے، اگر اس کو مسلسل یہ دکھایا جاتا رہے کہ جی طلاق تمہارا حق ہے، طلاق تمہارا حق ہے، اور کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اور وہ بھی خوش رہ سکتا ہے اور وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ یعنی میں میڈیا کے ہی ایک بہت بڑے لکھنے والے انور مقصود صاحب کی ایک بات جن کا بھی مجھے حوالہ بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بھی دیا، بتایا کہ وہ ایک سنجیدہ لکھنے والے ہیں انور مقصود صاحب، ان سے کہا گیا کہ جی آپ ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے اب؟ انہوں نے کہا جی اب جس طریقے کے ڈرامے لوگ دیکھ رہے ہیں، مثلا محبوب آپ کے قدموں میں، مثلا چیخ، مثلا کسی ایسے رشتے پہ ڈرامہ بنانا کہ جو انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی ہو، وہ ڈرامہ ہٹ ہو جاتا ہے، اس کی ریٹنگز آ جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایسی صورتحال میں سنجیدہ لکھنے والے سوائے گوشہ نشینی کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بات یہ ہو جاتی ہے لوگوں کی چوائس بھی وہی ہو جاتی ہے، لوگوں کی چوائس بھی وہی ہو جاتی ہے، دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دیکھیں گے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے طلاق کا ریشو پہلے اتنا نہیں تھا، جو پچھلے اگر 20 سال کے سٹیٹس یا 10 سال کے اٹھا لیے جائیں تو بہت بڑھ گیا ہے۔ آپس میں خواتین کے یعنی جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں پہلے اتنے خراب نہیں ہوتے تھے جو اب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہمارے میڈیا کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کا یہ سوال آج یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے قائم کرنا میڈیا کے حوالے سے، اور جو آپ نے کہا کہ مغربی تہذیب کی جو یلغار ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جس خطرے سے آج سے 1-2 عشرے پیچھے اگر چلے جائیں تو اہل علم طبقہ جب اس بارے میں آواز اٹھاتا تھا اور اس خطرے سے آگاہ کرتا تھا تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، بالکل اسے دقیانوسی سے تعبیر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج اس کا مطلب ہے کہ جس خطرے سے ہمیں آگاہ کیا گیا وہ ہمارے سامنے آ چکا، جبھی تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بن رہا ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی شاید ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیشہ اہل علم طبقہ، سنجیدہ لوگ اور جو اس امت کا درد رکھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے، ان خطرات سے آگاہ کیا ہے، اس پر آواز اٹھائی ہے، لیکن جو تھوڑے لبرل ذہن رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے ان اہل علم اور جو اہل مذہب ہیں ان کو بھی بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس طرح کی ان پر مطلب جملے کسے یا اس طرح کی ان پر باتیں اٹھائی گئی، باقاعدہ پروگرام کیے گئے کہ ان کو بہت ہی پرانے زمانے کے لوگ بنا کر دکھایا گیا۔ لیکن اب نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے کہی ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی ایک تہذیب ہے اور ہماری اپنی ایک شناخت ہے، ہمارے کچھ اپنے رسم و رواج ہیں، کچھ ہماری جو ہے نا اسلامی روایات ہیں جس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ اپنا آئیڈیل مغرب کو بنایا ہے، وہاں کی روایات کو اٹھایا، وہاں کے رسم و رواج کو اٹھایا، وہاں کے تہواروں کو اٹھایا، اور اس کو ایک ماڈرن زمانے کا یا جو بھی آپ کے نام دے کر اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے لگ گئے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی آپ جو ہے نا وہ یہ فادر ڈے نہ منائیں، آپ یہ مادر ڈے نہ منائیں، آپ فلاں جو ہے نا بسنت کا ڈے نہ منائیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام نے اس حوالے سے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہمارے اسلام نے بتایا والدین کی قدر کیا ہے، بہن بھائیوں کی کیا ہے، میاں بیوی کی کیا ہے، رشتہ داروں کی کیا ہے، اور اسلام نے ہمیں خود تہوار بھی دیے۔ دیکھیں نا جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو یہ عید کے تہوار کیوں دیے ہمیں؟ بالکل باقاعدہ بتایا گیا کہ جس طرح ہر قوم میں ہوتے ہیں یہ تمہارے ہیں، اس پر تمہیں اجر بھی ملے گا۔ لیکن ہم نے یہ کیا
اپنی رسم و رواج کو چھوڑ کر ان کی رسم و رواج کو اپنانے میں ترقی سمجھی ہم نے. حالانکہ ترقی اس چیز کا نام نہیں تھا. ترقی تو یہ ہے کہ آپ علمی میدان میں کام کرتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کرتے ہیں, لیکن اس کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا. لیکن جو بے حیائی, فحاشی, جو بری چیزیں ہیں, جو وہاں کا فیشن ہے, اس کو اپنا کر ہم نے سمجھا کہ شاید ہم ترقی کر رہے ہیں. مولانا اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کا اضافہ یہ ضرور کروں گا کہ مغربی اس کے پر ہم تنقید ضرور کریں گے. ایک بات کا میں اضافہ کروں گا, اس کی آپ تائید بھی کریں گے. جیسے آپ نے کہا ہمیں علمی میدان میں ترقی کرنی چاہیے تھی, یہ بھی ایک افسوسناک بات کہ کرونا جیسی بیماری بھی آئی تو اب ویکسین بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں انہی کی طرف, اور ہم آپس میں اس موقع پر بھی مسلکی اختلافات میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں اور کراچی میں یہ چیز دیکھی گئی, اور عام آدمی نہیں, وزراء کے لیول تک ہمیں یہ نظر آیا کہ مسلکی بنیادوں پر اس پہ تنقید اور اس پہ تنقید کہ جناب یہ جہاں سے آیا اور یہ وہاں سے آیا. تو ہم لوگوں کے ذہن ابھی کتنے چھوٹے ہیں, وہ ویکسین تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیماری فلاں مسلک سے آئی ہے اور ڈمکا مسلک سے آئی ہے. اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی تو ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہی تو ہمارا المیہ ہے نا, جس میدان میں ہمیں کام کرنا چاہیے اس میں ہم نے نہیں کیا, جہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کی, اور جو فالتو کی چیزیں تھیں, بیکار کی چیزیں, اس کو ہم نے موضوع بحث بھی بنایا, اس کو ہم نے اپنا بھی لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم کمزور ترین سمجھے جاتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بیچ میں ایک بات کہی نا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ ہر ایک شخص آزاد ہے. بھائی مغرب نے یہ آپ کو رواج دیا, ہر ایک آزاد ہے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں, آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں عائد فرمائی ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. یہ آیت انتہائی اہم ہے اس موضوع کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود فرما رہا ہے تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, سورہ مومنون ٹھیک ہے, میں تمہیں آزاد چھوڑ دیا. ہم آزاد نہیں ہیں, ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں, دین اسلام کی پابندیاں ہیں, ہمارے والدین ہیں کچھ اس کی پابندیاں ہیں, بہن بھائی ہیں کچھ اس کی پابندیاں ہیں, بحیثیت قوم ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں, پھر ہماری تہذیب کے حوالے سے کچھ پابندیاں ہیں, ان کو ہمیں ادا کرنا ہے. جو آپ نے بات میڈیا کے حوالے سے کہی ہے, میڈیا کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں, بہت اچھے کام بھی ہیں, لیکن دیکھیں میڈیا اس وقت ہمارے درمیان ایک بڑا مضبوط ستون ہے لوگوں کو آگاہی دینے کے حوالے سے. اگر میڈیا کا کردار اس حوالے سے مثبت ہو جائے, تہذیب کے حوالے سے, رسم و رواج کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کی بہترین قوم بن سکتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جہاں کچھ ایک آدھ پروگرام مثبت بھی ہوتے ہیں, زیادہ تر ہمیں وہیں کی تہذیب, وہیں کی باتیں, اور بہت ہی مطلب لبرل جو طبقہ ہے اس کی جو تعلیمات یا اس کی جو باتیں اس کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. اچھا اس موقع کے اوپر جو اہل علم طبقہ ہے, جو دین سے ہمدردی رکھنے والے, انسانیت سے, اپنی قوم سے, وہ جب بات کرتے ہیں تو انہیں بہت برا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے محراب و منبر سے ضرور بات کر رہے ہیں, ان کے پاس جو پلیٹ فارم میسر ہے اس سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن میڈیا کو بحیثیت پاکستانی قوم سوچنا چاہیے, ہمارے میڈیا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو ہے میری ریٹنگ زیادہ آ جائے. جی ہاں, میری ریٹنگ زیادہ آ جائے. جی ہاں, بڑی اچھی گفتگو اور بہت اچھی بات چیت مولانا وسیم صادق بندگی صاحب فرما رہے تھے, اور اسی میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت آواز, جناب فہد انصاری صاحب ہماری آواز سن رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں جناب فہد انصاری صاحب. فقیروں کا ہے کیا چاہے, جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا ہے کیا چاہے, فقیروں کا ہے کیا چاہے, جہاں بستی بسا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے, وہیں جنت بنا بیٹھے, علی والے
جہاں بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی علاقہ ہو، جلے عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے، جلے عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے، علی والے جہاں چاہے، علی والے جہاں چاہے وہیں بستی بسا بیٹھے۔ قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے، علی کے عشق میں دنیا کو کیا خود کو بھلا بیٹھے، علی کے عشق میں دنیا کو کیا خود کو بھلا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ یہ کون آیا، یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے۔
बना बैठे। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। जनाब फ़हाद अंसारी साहब जो है वो कलाम पेश कर रहे थे और अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे थे। हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे और अल्लामा अली ताहिरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लामा साहब, मेरे जहन में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस आ रही कि आप फरमाते हैं, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुमसे कता रहमी करे जी उसके साथ सिला रहमी करो, जिससे तुम्हें कभी कुछ ना दिया हो तुम उसको तोहफे दिया करो। और आजकल हम अपने खूनी रिश्तों को जब देखते हैं तो थोड़ी सी भी अगर जो है वो किसी बात पर तलख़ी हो जाती है या किसी बात पर नाराज़गी हो जाती है तो फ़ौरन से एक जुमला है जो कह दिया जाता है, जी अब हमारा जीना मरना जो है वो ख़त्म हो गया। और जो है ये अमूमन जुमला कहा जाता है जिसका पहले भी जिक्र किया, जी ये शख्स तो अब हमारे जनाजे में भी ना है। वो कोई दूर दराज का शख्स नहीं होता, क्योंकि दूर दराज के लोगों से हम ये रविश इख्तियार नहीं करते, अपने करीबी लोगों से इसी तरह की बातें और इस तरह का रवैया इख्तियार करते। तो इस रविश का अब सद्दे बाब कैसे होना? ये तो अलमिया है। और फिर मैं अर्ज़ करूँगा ये भी एक नतीजा है कि हम गैर शऊरी तौर पे मुआशरा हमारा ये जहन बना चुका है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। अच्छा अल्लामा साहब, मैं क़ता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, ये भी ज़रा सा बयान कर दीजिएगा इसी के साथ कि पहले ऐसा होता था कि जब रिश्तों में कोई आपस में बहन भाइयों में कोई लड़ाई हो जाती थी तो जो घर के बड़े होते थे या माँ बाप होते थे तो वो सुलह का एक एहतमाम किया करते थे। अब क्या इस चीज़ की भी कमी जो है नज़र आ रही है? हाँ, इस दौर में तो सबसे पहले उस अगर फ़र्ज़ करें ओपन स्पेस में अगर झगड़ा हो रहा है तो सबसे पहले तो मूवी बनती है वीडियो बनता है ताकि वो लड़ने वाले के सबसे जो बची खुची इज्जत है उसका भी धूमधाम से निकाल दे। तो बहरहाल जो बुनियादी सोच कार फरमा है हमारे जहनों के ऊपर वो ये कि हमारी ज़रूरियात एक दूसरे से ख़त्म हो गई है। अब मेरे फ़र्ज़ करें, हालांकि मौलवी तो बेचारा गरीब ही होता है, मेरे जेब में पैसे हैं तो मैं ये तसव्वुर करता हूँ मिसाल के तौर पे, अब पैसे मेरे जेब में है, ज़रूरत की हर शे मार्केट में है, माँ बाप क्या माना रखते हैं, बहन भाई क्या माना रखते हैं, रिश्तेदार क्या माना रखते हैं, बस मेरे पास पैसा है और मार्केट में शे अवेलेबल है तो फिर मैंने समझ, तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर सोच बदलेगी, और सोच ऐसे नहीं बदल सकती जब तक कि हम कुरान हदीस रिवायत से मुंसलिक ना हो जाए। इस्लाम ने तो सोच पे भी पहरा लगाया। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी हवारी ने सवाल किया, या नबी अल्लाह कि इंसान गुनाह ना करे, गुनाह सोच सकता है? तो मासूम ने फरमाया नहीं। कहा क्या सज़ा मिलेगी? कहा नहीं। कहा कि एक नई इमारत बन गई है, अगर उसके बीच में अगर तुम आग जलाना शुरू कर दो तो बिल्डिंग को आग नहीं पकड़ेगी, आग नहीं लगेगी, लेकिन धुआं ज़रूर पकड़ेगी। वो बिल्डिंग, वो कमरा जो है ना धुंधला होगा, उसकी शफाफियत जो है ना वो मखदूश हो जाएगी। तो परवरदिगार आलम ने तो हमारी सोचों पे पहरा लगाया कि आप बुरा सोचिए भी नहीं, चिबी रसद कि हम बुराई को अंजाम दें। तो हमारी तमाम तर मुश्किलात का जो हल है वो कुरान और हदीस में है, और उसी की तरफ रुजू करके ही हम जो है ना इस बुराई से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपका जैसे प्लेटफॉर्म है और ख़ास तौर पे मीडिया अगर ज़र्रा 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 अगर पैगाम नशर करे, सुबह एक हदीस नशर करे, शाम एक हदीस नशर करे, दोपहर एक हदीस नशर करे और कुरान के कुछ आयात बयान करे, उनका माना करे, उनकी तशरीह कर दे, तो शायद जो है बेहतरी की गुंजाइश है। और लोगों के इस माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। भाई सिर्फ पैसों का होना मसले का हल नहीं, बल्कि इन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखना, उनसे जुड़ा रहना जो है ना दर हकीकत तुम्हारी जो है ना मुआशरती कामयाबी। सही
صحیح، جزاک اللہ جناب۔ یہ یقیناً ایک بڑی اہم بات ہے کہ قرآن و حدیث سے منسلک ہونا چاہیے، اس عنوان پر بھی بات ہوگی۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی کی منزل معراج تو ہمیں اس وقت نظر آتی ہے کہ جب آپ مکہ فتح کر کے فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ کہ جو آپ کی کہنا چاہیے کہ گویا کہ آپ کی خون کے پیاسے تھے، انہوں نے ہر طرح پوری کی زندگی آپ کو اذیتیں دی، پوری زندگی آپ کو اذیت دی۔ اب وہ موقع تھا کہ جہاں آپ بدلہ لے سکتے تھے، اور آیت اللہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے لکھا کہ اگر آپ اس وقت ان سب کو سزا دیتے تو یہ ظلم نہیں تھا، یہ عدل تھا، بے شک یہ عین عادل تھا، اس لیے کہ یہ سب کے سب تو آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن وہ رحمت للعالمین ایک سوال کرتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ صلہ رحمی کے عنوان پر پوری تاریخ کھنگال لیجئے، مقالے پہ مقالے لکھ لیجئے، اس سے بڑا جملہ نہیں ملتا کہ سارے مکے کے وہ دشمن پیغمبر کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں، آپ رحیم ابن رحیم، آپ کریم ابن کریم، آپ سخی ابن سخی، ہم نے آپ کو سوائے رحم کے علاوہ کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا ہم آپ سے رحم کے علاوہ کس اور چیز کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یقیناً یہ جملے کہتے ہوئے میرے اپنی کیفیت متغیر ہوتی ہے اور جسم کے سارے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ کون ہوگا کہ جو اس طریقے سے معافی کا جذبہ رکھے گا، کون ہوگا جو اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گا۔ حق تلفی کرنے والوں کو معاف کرنا کتنی بڑی بات ہے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اتنا بڑا دل پیدا کرنا یہ رحمت للعالمین کا ہی کمال ہے۔ اور پروردگار ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک ہم گفتگو کر رہے تھے صلہ رحمی کے حوالے سے، اگرچہ کہ گفتگو شامل ہو گئی قطع رحمی پر، لیکن ہمارا عنوان ہے اور ایک سوال ہمارے پاس قطع رحمی کے حوالے سے موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وسیم سعادت صاحب سے یہ سوال پیش فرمائیے۔ جی، اور ابھی جیسے کہ علامہ علی طاہری صاحب نے بھی فرمایا کہ جو اجر ہوتا ہے صلہ رحمی کا، اسی میں یہ چیزیں شامل ہیں جو آج کل کے ہمارے سب سے اہم مسائل ہیں کہ یا تو کاروبار کا مسئلہ ہے، یا تو صحت کا مسئلہ ہے، یا کوئی دینی معاملہ ہے۔ جب ہم اجر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی جیسے علامہ نے بھی ابھی ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کو 3 انعامات خدا کی جانب سے بہترین ملیں گے، وہ دینی بھی ہوں گے، دنیاوی بھی، کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ بخشش کا بھی جو ہے وہ سبب بن جائے گا اس کی۔ تو اتنے جو اجر ہمیں مل رہے ہیں، پھر بھی ہم صلہ رحمی نہ کریں، قطع رحمی کرتے رہیں، تو اس کی کس انداز سے قرآن مجید نے جو ہے مذمت فرمائی ہے کہ قطع رحمی جو ہے وہ اس کی کیا سزا ہے، کس قدر جو ہے وہ قرآن میں بھی اور حدیث کے حوالے سے بھی بیان فرمائی۔ دیکھیے، جب صلہ رحمی کریں گے تو اجر ملے گا، اور اگر قطع رحمی کریں گے تو پھر ظاہر اس پر وعید بھی ہے، سزائیں بھی ہیں۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی وعید بیان فرمائی کہ جو شخص قاطع ہوگا، یعنی قطع رحمی کرنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب بتائیے، اتنی بڑی سزا بیان کی ہے کہ یعنی اس کے لیے جنت میں جانا کافی مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم ساری بھاگ دوڑ کرتے اس لیے بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ جی ہاں، اچھا، یہ تو سزا اس کی آخرت کی ہے، یعنی وہاں بھی اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کی سزائیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اگر کوئی آثار نظر آتے ہیں تو خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی ہماری سوچ اور نیت یہ ہوتی ہے، نیکی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ بھی اگرچہ تعریف کریں لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا صدقہ، یعنی اس کی نیکی قبول نہیں کرتا جس کے اپنے رشتہ دار حسن سلوک کے صلہ رحمی کے مستحق ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر اپنی وہ نیکی باہر کے لوگوں میں کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیے، اب اس کے جو اعمال ہیں اس کی قبولیت کا دار و مدار بھی صلہ رحمی کے ساتھ منسلک ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دوں
अपने करीबी लोगों को छोड़ूं और दूसरों के साथ नेकी करूं, तो आपकी ये नेकी काबिल कबूल ही नहीं है। पहला हक, मेरे अजीज रिश्तेदार भूखे सो जाएं और मैं मिसाल के तौर पर मस्जिद में कालीन का तोहफा भेज दूं या वजू खाना बनवा दूं, बहुत ही उम्दा बात, यानी आप अच्छा अभी मुफ्ती साहब इसमें इजाफा करूंगी कि अभी जब राशन तकसीम हुआ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा गया कि जो है वो गैरों में जो है लाइन लगा लगा कर बांट दिया गया, घर की खबर नहीं ली, अजीजों की, रिश्तेदारों की। ये यानी इसके ऊपर कितनी बहुत बड़ी वाइद है। सारे फोन भी आए ऐसे लोगों के जिन्होंने कहा भी हमसे, तो हमने कहा जी आपके तो अपने ही वो इतना लोगों के लिए एहतमाम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा ये जो रवैया असल में दीन से दूरी की वजह से, दीन को ना समझने की वजह से, हमें कुछ दीन भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अब हमारा दीन हमें ये कह रहा है कि आपका वो सदका कबूल ही नहीं है। अच्छा, एक और इस पर बड़ी सख्त वईद जो हदीस पाक में आई, फरमाया ऐसा शख्स जब क़यामत में अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत ही नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए, अल्लाह की रहमत के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, यानी कितनी बड़ी वाइदें हैं। अच्छा, ये जो बड़े अय्याम आते हैं ना, जैसे अभी रमजान का महीना, अभी शब कदर का चर्चा होगा, पीछे शब बारात का गुजरा शाबान में, आप उसकी बहुत सारी बशारतें सुनते हैं कि ये मग़फ़रत की रातें हैं, ये अल्लाह के करम की रातें हैं। आप एक और नुकसान देखें क़ता रहमी का। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अपने रिश्तेदारों से और वालिदैन से क़ता रहमी करता है, उसकी सज़ा ये है कि वो शब बराअत जैसे मौक़े पाकर भी अपनी मग़फ़रत नहीं करवा सकता। अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए कि उसने इतना बड़ा दिन पाया, इतनी बड़ी रात पाई, लेकिन बावजूद इसके इनको पाने के बाद भी अपनी मग़फ़रत नहीं करवा पा रहा। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर कुछ इतने बड़े गुनाह शामिल हैं जिन्हें वो अपने आप से दूर नहीं कर रहा, जिनसे वो क़ता ताल्लुक़ नहीं हो रहा। जब तक आप इन गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, इन बड़े बड़े जराइम को नहीं छोड़ेंगे, ये आपके सदक़ात की कबूलियत में रुकावट, आपकी इबादत की कबूलियत में रुकावट। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब जुम्मा को जो नामा अमाल हम काम करते हैं वो अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अब यहाँ पर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो क़ता रहमी करने वाला शख्स है, अल्लाह ताला उसके अमाल को कबूल नहीं फरमाता। अब आप देखिए, यानी इबादत भी कबूल नहीं हो रही, सदक़ात भी कबूल नहीं है, आपकी दुआएं भी कबूल नहीं हैं, और बड़े बड़े जो मग़फ़रत के अय्याम आते हैं उसमें भी आप महरूम हैं, तो फिर तो ये बड़ी बदनसीबी वाली बात है ना। यानी हमें इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखना चाहिए। अभी जैसे आप पीछे एक सवाल कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे इस हवाले से जो है ना आगाही दें, इस तरफ लेकर आएँ। देखिए, ये एकदम से कहने से नहीं होगा। इसका लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने घर से जो है ना इसकी तरबियत शुरू करें। आजकल जो हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत की बात करते हैं, मैं उमूमन ये बात पहले भी कहता रहा कि हम ये समझते हैं कि अच्छा खिलाना पिलाना, औलाद को अच्छा लिबास पहनाना, इसको हम तरबियत समझते हैं। तरबियत इस चीज़ का नाम नहीं है। आप किसी को खिलाना पिलाना, लिबास पहनाना आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक करेंगे, अपनी वसअत के मुताबिक करेंगे, लेकिन अच्छी तरबियत नाम है उसको अच्छा इंसान बनाना, उसे दीन की तालीम से आरास्ता करना, उसे एक दूसरे के हुकूक सिखाना। बच्चे को सिखाना चाहिए तुम्हारे वालिदैन के क्या हुकूक हैं, तुम्हारे बहन भाइयों के क्या हुकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, और तुम्हें किस तरीके से, किस अंदाज से चलना है। हमारा दीन इस्लाम तो मिलने मिलाने की इतनी बात करता है कि अगर आप घर में नमाज पढ़ लें, मस्जिद में ना जाएं, तो आपके 26 दराजात सवाब के कम कर दिए जाते हैं। आपको कहा गया कि आप मस्जिद में जाएं, मोहल्ले के सब लोगों से मिलकर नमाज पढ़ें ताकि एक दूसरे से आगाही हो, एक दूसरे से मिलना जुलना, हाल अहवाल पूछ सकें, और फिर अल्लाह ने उस नमाज का दर्जा 27 गुना ज्यादा रख दिया। हमारी इबादत पर अजर रखा है, इल्ला ये कि कोई ऐसी वबाई सूरत हाल ना हो। नहीं, वो तो मतलब मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, ये जो वबाई सूरत है, जनरल इस्लाम का सोशल गैदरिंग ये कॉन्सेप्ट है कि जब मिल लिया जाए तो हाल अहवाल ले लिया जाए, ना कि हम ये 5 वक्त मस्जिद में मिलना इसीलिए रखा गया कि जहां आप मिलकर इबादत करें, आपकी इज्तिमाइयत जाहिर हो, वहीं एक दूसरे के हाल अहवाल पूछ सकें। हमने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है, हमें ये पता ही नहीं इस्लामी तालीमात क्या हैं। तो हमें ये घर से शुरू करना होगा, अपने घर से इस बात का आगाज़ करना होगा ताकि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके उन्हें अच्छा इंसान बना सकें। कल को जब वो माशरे के अंदर आएँ, उनका किरदार इतना आला हो कि जो भी देखे, इसका सवाब भी वालिदैन को मिलता है। वालिदैन ये समझते हैं कि अच्छी नौकरी दिलवाएंगे तो इनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। वालिदैन को ये भी सोचना चाहिए कि अच्छी तरबियत करके अच्छी औलाद बनाकर माशरे में भेजें, वो आपका आईना होगा, उनको जो देखेगा तो वो तारीफ आपकी करेगा। और अगर आप दुनिया से रुखसत हो गए, कब्र में चले गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर रिश्ता हर ताल्लुक टूट जाता है मरने के बाद, लेकिन फरमाया अगर नेक औलाद अच्छी औलाद छोड़कर चले गए
تو وہ نیک عمل کرے گی تو قبر میں بھی تمہارا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے اچھے کام پر تمہیں سکون اور راحت ملے گی، تمہاری قبر کشادہ ہوگی۔ تو اس لیے والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شروع سے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ مرحبا سحری میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہوتی ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے دینی اور دنیاوی حقوق کو ادا کرتی ہے، ان کے واسطے خدا سے طلب مغفرت کرتی ہے، تو نیکوکاروں میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے دینی اور دنیاوی حقوق کو ادا نہیں کرتے، خدا سے ان کے واسطے طلب مغفرت نہیں کرتے، تو خدا کی جانب سے آق لکھے جاتے ہیں۔ واہ کتنی بڑی بات ہے، اور بہترین انسان اگر بنا دیا جائے اپنی اولاد کو تو اس سے بڑی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑا اچھا جناب موضوع ہے، اور ہم اختتامی مراحل کی جانب آج کل تو ہم کہتے ہیں بیٹا اسکول میں جاؤ نا، لنچ باکس لے کے شیئر نہیں کرنا اپنا لنچ۔ شیئر اینڈ کیئر کی جو ہے وہ تربیت اگر شروع سے ہی ہو جائے تو پھر بہترین معاشرہ یہیں سے ہی تشکیل پا جائے گا۔ اور وہ یہی ہے جناب، ایک بات عام ہے کہ ہمیں کس جھگڑے میں پڑنا، ہم کیوں کسی پھڈے میں ٹانگ اڑائیں، اپنے کام سے کام رکھو، بس اپنا کام کرو اور آگے بڑھو۔ جیسے مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ بھائی کوئی جھگڑا ہو رہا ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ لوگ بس ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، جا کے بیچ میں صلح کرانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ بھائی ہم کہاں بیچ میں جائیں، ورنہ ہمیں ہی پکڑ کے لے جائے گی پولیس کہ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے۔ تو مجمع ضرور لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ تماشائیوں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مسئلے کا حل کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ اور یقیناً کہ اسلام کی تہذیب میں جو امام جماعت ہے اس کا ایک یہ بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کے مسائل کو حل کروائے، ان کے لیے جو کچھ بھی پرابلمز ہیں ان کو سالو کروائے۔ یہ ایک پورا منظم نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا۔ ایک چیز میں ضرور اختتامی مراحل میں اپنے مولانا طاہری صاحب سے بھی پوچھوں گا، موقع ہوا تو بندگی صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ صلہ رحمی کا جیسے ہی لفظ آتا ہے اور کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا جو ایک لفظ آتا ہے تو جنرل کانسیپٹ یہ آ جاتا ہے کہ جی کسی پیسے سے مدد ہم نے کر دی تو یہ صلہ رحمی ہے، کسی کی پیسے سے مدد کر دی یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کی کیا صرف یہی تعریف ہے کہ پیسے سے مدد کی جائے، یا کسی اور طرح بھی صلہ رحمی ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل، آپ نے بالکل بجا سوال فرمایا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، آزار رسانی کے نہ پہنچانے کا جو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اذیت نہ دیں، تو صلہ رحمی کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ سلام ہے۔ آپ کشادہ چہرے کے ساتھ کسی پہ سلام بھیجیں، اور سلام کرنے والے کے سلام کو سن کے آپ پیشانی پہ شکم نہ آئیں اور خند پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دے دے، تو یہ صلہ رحمی کا پہلا اسٹیپ۔ آپ نے کیا اچھی بات کی، اور یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ ابھی مولانا آپ بڑھیں گے آگے، مجھے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول یاد آیا، قربان جائیے۔ حضرت فرماتے ہیں مومن کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے تو اس طرح ملتا ہے جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھا۔ بے شک، یعنی کمال ہے کہ جناب کوئی فون آپ کسی کو کریں اور دوسرا اٹھا کے ذرا گرم جوشی سے کہہ دے السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے، تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صلہ رحمی کی ایک صورت ہے جناب، پہلا اسٹیپ یہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب جو ویڈیو کی بات آئی تو میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں گا اور اپنی قسم کو آج آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک دفعہ میں اتفاق سے روڈ پہ چل رہا تھا، میں بھی سواری پہ تھا، وہ بھی سواری پہ تھا، تو آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ اچھا وہ نوجوان تھا، اچھا زندگی جب سے ہوش سنبھالا، ظاہر ہے مدرسے میں آئے تو مدرسے میں درس اخلاق نام کے جو ایک تربیت ہوتی ہے وہ اتنی کثرت سے ہوتا ہے یہ درس اخلاق کہ طالب علم کے گرد ایک خول چڑھ جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، قسم بھی نہیں کھانا، آپ نے نظریں بھی نہیں اٹھانا۔ ایک چیز ہے درس، ظاہر ہے جب بات قرآن حدیث کی، لیکن جب ہم دونوں گرے تو اٹھنے کے بعد وہ سینہ پھیلا کے میری طرف آیا، اور اسی گھڑی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو نہ لڑنے کی جو
کا ارادہ رکھا ہے وہ بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب وہ مارے گا تو کم از کم بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا پڑے گا۔ ابھی وہ بندے خدا میرے قریب نہیں پہنچا تھا، ایک بندہ آیا ایسے جیسے میرا سگا بھائی ہو تو بھی ایسا نہیں کر سکتا، میں کہوں کہ میرے باپ کی طرح اس نے کردار ادا کیا، اس کے سامنے آ کے اس کے ساتھ سینہ لگایا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کی تمام تر طاقت ضائع ہو گئی، سبحان غصہ اس کا وفور ہو گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے راستے لو۔ میں نے وہیں قسم کھائی آج کے بعد میں بھی اپنے اس بھائی والا رویہ اپناؤں گا، جہاں بھی جھگڑا دیکھوں گا میں اپنی سواری روکوں گا، روک کے دونوں میں تشفی، اور اگر ہاتھ پائی ہو رہی تو ان کو جدا کر دوں، اگر کوئی بحث تکرار ہو رہی تو اس کا خاتمہ کر دوں گا، اور میں آج تک اسی قسم پر قائم ہوں۔ ماشاءاللہ، تو لوگ اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں، یقیناً یہ ایک بڑی اچھی بات مولانا نے کہی کہ سیکھنے کے لیے انسان کہیں سے بھی ایک عام انسان تھا، اور اس نے ایسا روکا تو گویا اس نے میری پوری زندگی کے لیے اس نے درس دیا، دیکھو بھائی کبھی لڑائی میں تماشائی نہیں بننا، آپ نے جو ہے نا مصلح کا کام کرنا ہے، آپ نے اپنی سواری کو روک کے اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے، بحث و تکرار کو ختم کرنا ہے، اگر کہیں ٹریفک رکا ہوا تو اس کو رواں کرنا ہے، لوگوں کو احساس دلانا ہے بھائی شیطان تم پر غالب آ گیا ہے، یہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ شیطان کا کام ہے، یہ کام رحمانی نہیں ہے، یہ کام شیطانی ہے، اسے ختم کرنا۔ بڑی اچھی بات چیت جناب، میں بہت شکر گزار ہوں، اور یہ ابھی بات چیت ابھی ظاہر ہے کہ جاری ہے، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ سلام کرنا بھی صلہ رحمی ہے، شروعات یہی۔ اچھا عمران بھائی ایک عجیب سی بات ہے کہ جس سے ہماری ناراضگی ہو جاتی ہے، سب سے پہلے سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی سلام ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں سلام کریں، معاف کیجئے گا میں بتاؤں کہ یعنی ہم چھوٹے لوگ ہو 10 جائیں گے، بگڑے کام سلام میں پہل کرنے میں ہو جائیں گے۔ وہ ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، اگر فرض کریں روڈ میں اگر ٹریفک سارجن کہیں روک دے تو الحمدللہ سب چیزیں ظاہر ہے، لائسنس ہے، ڈاکومنٹس ہے، سب ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور کرتا ہوں، سب سے پہلے سلام کرتا ہوں بڑے قراءت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو بس اوقات اسی سلام میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے، نہیں بس قبلہ آپ چلے دوسرا دیر ہو جاتا ہے آپ کے سلام سے ہی۔ ہاں آپ بھی تشریف کرنے دیکھ لئیے، بہرحال بہت سے دسیوں مسائل ہمارے سلام میں پہل کرنے میں، اور اجر و ثواب بھی اسی میں رکھا ہے، 70 نیکیاں پہل بالکل کسی کی طرف مسکراہٹ یعنی مسکرا کے دیکھ لینا، مومن کو مسکرا کر دیکھنا عبادت شمار کی بات ہے، یہ بھی صلہ رحمی ہے، کسی کو نیک مشورہ دے دینا یہ بھی صلہ رحمی ہے، اور آج کل کے دنوں میں کسی کو وقت دینا، یعنی آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ جتنے لوگ گھر میں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو وقت دیں۔ یہ موبائل کی جو بات ہم نے کی کہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، جناب اس کو چھوڑیے اور تھوڑا سا گھر والوں کے لیے وقت نکالیے، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث پاک بھی موجود ہے جی جو آپ نے سوال قائم کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے سے مدد کرنا ہی صلہ رحمی ہے۔ جی میرا یہ سوال آپ سے بالکل باقاعدہ اس پہ حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ نے خود حضور علیہ السلام سے یہ سوال پوچھ لیا، اچھا یہ سوال پوچھا کہ آپ صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے یہ نیکی کا کام کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے اس کا ایک حل تو یہ بتایا کہ بھائی تمہیں چاہیے جاؤ کام کرو، کچھ کما کر لاؤ اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور آگے صدقہ بھی کر لو۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر ایسا ہو کہ ہم میں سے کوئی بالفرض یہ طاقت نہیں رکھتا یا اس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں لیکن وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی، یعنی یہ ہماری گفتگو کا نچوڑ بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسے سے ہی صدقہ کریں گے۔ بالکل آپ علیہ السلام نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کسی غمزدہ شخص کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے 2-4 ایسی باتیں کرو جس سے اس کا حوصلہ بڑھ جائے اور اسے سکون مل جائے، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہی ہوگا، یہ نیکی ہوگی۔ اچھا پھر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کا حوصلہ بھی بڑھا سکے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی کام جانتا ہے، تو وہ ایسے شخص کو جا کر یہ ہنر سکھا دے کہ جسے وہ نہیں آتا اور اس کی ضرورت ہے، فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے پاس ایسا طریقہ ضرور ہے کہ جس سے تم یہ صدقہ یا یہ صلہ رحمی یا یہ نیکی حاصل کر سکتے ہو۔ جیسے آپ نے اضافہ کر دیا کہ بھائی کسی کو مشورہ چاہیے تو اچھا مشورہ دے دو، کسی کی رہنمائی کر دو، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ اگر آپ کسی غمزدہ شخص کے پاس چلے گئے اور جا کر اس کا غم دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے گا،
کیونکہ تم نے ایک ایسا کام کیا کہ ایک پریشان حال بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا۔ بس آخری بات میں اس میں ضرور شامل کروں، جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ہم گھر سے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ شیئرنگ کا طریقہ یا کچھ، تو اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ اسی لیے ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک بچی کو، ایک عورت کو تعلیم ضرور دیں آپ، کیونکہ وہ آگے معاشرے میں چل کر اس نے ماں بننا ہے، تو پہلی جو ہے بچے کو سکھانے والی اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کو تعلیم آپ ضرور دیں، اس کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دیں، تاکہ جب وہ ماں بنے تو سب سے پہلی ٹیچر وہ خود بنے، اپنے بچے کو سب سے پہلے وہ خود اچھی باتیں سکھائیں، اخلاقی باتیں سکھائیں۔ تو تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، تعلیم کا اور تربیت کا ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ یقیناً وقت اپنی اختتامی منزل تک آ گیا۔ میں بہت بہت شکر گزار مفتی وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، مولانا علی طاہری صاحب آپ کا، اور وہ تمام مہمان جو کسی بھی طرح ہماری اس بزم میں شریک ہوئے، ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سیدہ ہرا شیرازی ہماری ساتھی اینکر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں، دیکھتے رہیے اور اپنے کمنٹس بھیجتے رہیے، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور ایک اچھے موضوع کے ساتھ۔ اختتام کریں گے اس دعا پر، پروردگار ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا